تعالی علیہ وآلہ وسلم پیالہ چاٹ لینا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ پیالہ بھر کھانا تصدق کروں. یعنی چاٹنے میں چونکہ انکساری ہے، لہذا اس کا ثواب اس صدقے کے ثواب سے زیادہ ہے. مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رکابی اور اپنی انگلیاں چاٹے اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس کا پیٹ بھرے. یعنی دنیا میں فقر و فاقے سے بچے، قیامت کی بھوک سے محفوظ رہے، دوزخ سے پناہ دیا جائے کہ دوزخ میں کسی کا پیٹ نہ بھرے گا. دیکھا آپ نے کتنی برکتیں ہیں برتن چاٹنے میں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، جو کھانے کا برتن چاٹے اور دھو کر اس کا پانی پی لے، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صرف کھانے کی رکابی ہی کو چاٹنا کافی نہیں. جب بھی کسی پیالے یا گلاس وغیرہ میں چائے، دودھ، لسی، پھلوں کا رس، جوس وغیرہ استعمال فرمائیں، ان کو بھی چاٹ لیں، ان کو بھی چاٹیے اور دھو کر پی لیجئے. اسی طرح سالن یا کسی اور غذا کا اجتماعی کٹورا، کڑھائی یا پتیلا خالی ہو چکا ہے یا اس میں معمولی سی غذا باقی رہ گئی ہے تو اس کو اور نکالنے کے چمچ کو بھی ممکن ہو تو صاف کر لیجئے. عموماً دیگوں، پتیلوں اور بڑے برتنوں کے اندر کچھ نہ کچھ غذا باقی رہ جاتی ہے جو ضائع کر دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جتنا ممکن ہو اس سے غذائی اجزاء نکال لیجئے، ایک دانہ بھی ضائع نہ ہونے دیجئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دھو کر پانی جمع کر کے فریج میں رکھ لیا جائے اور پکانے میں استعمال کر لیا جائے، مگر یہ سب توفیق الہی سے ہی ممکن ہے. یہ بھی یاد رہے کہ برتن یا گلاس وغیرہ کو چاٹنے یا دھونے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس سے کھانے کے اجزاء ختم ہو جائیں، یعنی چکناٹ یا ذرات جو لگے وہ نظر نہ آئے، بالکل برتن صاف ہو جائے. کیونکہ حدیث پاک میں نا کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. تو ہو سکتا ہے کھانے کا جو معمولی سا جز رہ گیا، تیل کا ہلکا سا اثر رہ گیا، ہو سکتا ہے برکت وہی لے کر چلا جائے. اگر برتن میں کھانے کے اجزاء لگے رہے تو یہ دھونا نہیں کہلائے گا. تجربہ یہ ہے کہ ایک بار دھو کر پینے سے عموماً برتن صاف نہیں ہوتا، لہذا 2 یا 3 بار پانی ڈال کر اچھی طرح اوپری کناروں سمیت ہر طرف انگلی پھرا کر دھو کر پیئیں تو بہتر ہے. دھو کر پینے کے بعد رکابی یا پیالے وغیرہ میں چند قطرے بچ جاتے ہیں، لہذا انگلی سے جمع کر کے پی لیجئے. پانی یا مشروب پی کر گلاس یا پیالہ وغیرہ خالی ہو جانے کے بعد یا بوتل ہے خالی ہو جانے کے بعد چند لمحوں کے بعد دیکھیں گے تو اس کی دیواروں سے اتر کر پیندے میں چند قطرے جمع ہو چکے ہوں گے، ان کو بھی پی لیجئے. حدیث پاک میں تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. کاش اس طرح دھو کر پینا نصیب ہو کہ کھانے کا وہ برتن، لسی کا گلاس یا چائے کا پیالہ وغیرہ ایسا ہو جائے کہ شناخت نہ ہو سکے کہ اس میں ابھی کچھ کھایا یا شربت وغیرہ پیا گیا ہے. الحمدللہ کوئی سنت خالی از حکمت نہیں. جدید سائنس بھی اب اعتراف کرتی ہے کہ حیاتیات یعنی وٹامنز، خصوصاً
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाने के ऊपरी हिस्से में कम और बर्तन के पेंदे में ज्यादा होते हैं। नीज ग़िज़ा में मौजूद मादनी नमकियात सिर्फ पेंदे ही में होते हैं, यानी तले में, जो कि बर्तन को चाटने या धोकर पी लेने से कई अमराज के इंसिदाद यानी रोकथाम का बाइस बनते हैं। सल्लू अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो क्या इजाफा होगा थाल धोकर पीने में, साफ करने में? यहां मौका है, देखो यहां जो करोगे कर सकोगे। बात की दुनिया, यहां के बाहर की दुनिया कुछ और है। तो यहां सीख लोगे तो इंशाअल्लाह बाहर भी हिम्मत आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो कौन कौन तरकीब करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। तो अब देखो कल मुझे क्या आदत मिलता है इस टाइम पर, ये मदनी तरबियत गाह वालों से तरकीब बनाते रहें, मगर एक बार तो अच्छी तरह धोकर दिखा दिया इनको दिखाने के लिए, तो इनके हाथ में जन्नत की चाबी नहीं है। अल्लाह की रजा के लिए करना है। इनको दिखाएं इसलिए कि इनकी भी हौसला अफजाई होगी, मेरी भी हौसला अफजाई होगी और एक थोड़ा तरगीब का सामान होगा। लेकिन ये हर बार करना है इंशाअल्लाह। पापा इसमें साहरी में भी करना है, इफ्तार में भी करना है, घर जाकर भी करना है, कभी बीच में भी कुछ खाने की नौबत आ गई तब भी करना है। फल के टुकड़े खाए, आम खाए, बर्तन में तो आम चिपका हुआ है तो फल चिपके भी, सब को साफ करना है और खाना है। खाली ये बिरयानी की सफाई के फजाइल नहीं बयान किए मैंने। माशाअल्लाह जज्बा तो जाहिर तो हो रहा है इसमें भाइयों का, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। कल अल्लाह करेगा तो 313 थाल का पैगाम आ जाए। अल्लाह करे। अल्लाह लब्बैक। और वो कल ही ना हो, फिर दूसरे दिन 419 बढ़ जाए। अगर 419 से एक बढ़ गया तब भी कोई हर्ज नहीं है, हम 419 जमा 1 कहेंगे, समझे? अपने पास वो अल्फाज तो है ना, वो इस्तेमाल कर लेंगे। देखो 419 जमा 1 कितने हुए, तो ये थोड़ा मजा नहीं आता बोलने में। दीगर मकामात पर जहाँ जहाँ इज्तिमाई एतिकाफात हो रहे हैं वहाँ से भी अगर नीयतें आ जाएं इंशाअल्लाह आएंगी। बाबा इस्लामाबाद से ये नीयत आई है कि सब थाल साफ करेंगे और ये 125 हैं जिनमें से 7 ने मोबाइल जमा करवा दिए, 13 ने हाथ उठाए हैं मजीद जमा कराने का उसकी जो सूरत है। 7 और 13 कितने हो गए? ये 20 हुए और 11 ऐसे थे जो नहीं लाए हुए थे 125 में से। नहीं तो तो यार ये 20 आला हजरत की तो 25वीं है, तो फिर ये क्या यार, कुछ बढ़ाओ ना इस्लामाबाद वालों, बराह रास्त मेरी इनफरादी कोशिश कबूल करके बढ़ाए ना, अच्छा सा अदद भेजें कि मेरा दिल भी बाग़े मदीना हो जाए खुशी से। और सारे इस्लामी भाई भेजें। मोबाइल फोन के खिलाफ मस्जिद के अंदर फजूल, मोबाइल फोन के फजूल इस्तेमाल के खिलाफ जंग, क्योंकि जायज इस्तेमाल भी है इसका। खुद रुकने शुरा मोबाइल फोन लेकर बैठे होते होंगे, इनको जरूरत पड़ती है। हर एक को जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इनको जरूरत पड़ती है। दारुल इफ्ता के साईं भाई जो हमारे वो उलमा किराम होते हैं, बाज़ औक़ात इनको भी जरूरत पड़ती है, इनके पास भी होता है। कारकर्दगी भी मोबाइल के जरिए मुंह आती है बापा। जी जी, बापा असद मेरी जेब में नहीं है मेरे को चलाना ही नहीं आता, फोन मिलाना नहीं आता, तो जरूरत होती तो किसी से तरकीब बना ही लेता हूं। पापा बाबुल मदीना में तकरीबन 1000 थाल हमारे खाने में इस्तेमाल होते हैं। माशाअल्लाह। तो आपने हदफ दिया है 313 का, तो हम कल कोशिश करते हैं 313 को हासिल करते हैं। हाँ नहीं, 313 से जितने हो कबूल है। माशा। अच्छा कुल कितने थाल? 1000 1000 थाल कमोबेश। कमोबेश। वो हो
یہ 1000 اور 3000 موتقفین کی 4,500 کھاتے دیگر جو ہمارے خیر خواہ بھی اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا. تو پھیلی بھی ہوں گے. خیر کو آئے اتنے کہاں آئیں گے یار. تو پھیلی ہو. ایسا نہیں کرو یار. اپنے پلے سے کھائیں یار. ایسا نہیں کرو. ہمارے اوپر لوڈ نہیں ڈالے. دینا تو سب کو چاہیے نا. ہاں دینے کے لیے منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. ایسے ویسے کی بات مت کرو. باقی جان حاضر ہے. تو جو بھی یہاں بھی ہیں یا مدنی چینل پر بھی ہیں، دینے میں تو ہاتھ کھلا رکھنا چاہیے تاکہ ثواب ملے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی. باپا اسلام آباد میں 26 جمع ہو چکے ہیں، یہ اطلاع ملی ہے. 26 موبائل اسلام آباد میں جمع ہو گئے ہیں. ماشاء اللہ. اور باپا رکن شورا اسد مدنی جہاں پر ہے وہاں 21 اسلامی بھائی ہیں، ان میں سے 7 نے جمع کروا دیے. ماشاء اللہ. بابا یہ تو ہمارے یہ 1/3 ہوئے نا. جی باپا. اور زیادہ ہوئی. بابا ہمارے یہ تو کھانا بچاؤ تحریک بھی جاری ہو گئی. الحمدللہ. ابھی تو بہت کچھ غور و خوض ہو رہا ہے. کل میں نے جو مدنی پھول فضا میں جی ڈالا اس کی خوشبو پھیل رہی ہے. اراکین شورا اور سب یہ اب سسٹم بنا رہے ہیں کہ حالوں میں اور جو آپ نے ثواب جاریہ ہو جائے اللہ کرے. آپ نے جو آئیڈیا دی نا ملک شام کا آپ نے لکھا تھا. حرج نہیں نام لینے میں. ملک شام میں کوئی اس طرح کی تحریک ہے. ملک شام حنفیوں کا ہے. زیادہ تر وہ حنفی مسلمان ہیں. شام تو وہ ملک ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعائے برکت فرمائی ہے. اللہم بارک لنا فی شامنا. اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت عطا فرما. تو وہاں یہ تحریک ہے تنظیم ہے کوئی کہ جو شادی حالوں سے اور کھانا اکٹھا کر کے اس کا پہنچاتی ہے لوگوں کے پیٹوں میں. یوں سمجھ لو. تو اب انشاءاللہ ملک شام میں جو برکتیں تقسیم ہو رہی ہیں انشاءاللہ یہ پاکستان بھی اس سے حصہ لے گا انشاءاللہ. اور دعوت اسلامی اللہ کرے وہ دن آئے کہ اس کام کے کرنے میں لگ جائے انشاءاللہ. باپا آج ہم مزار شریف پر براہ راست مطلب بذریعہ مدنی چینل ہماری حاضری کی صورت ہوگی اور ہمارے باپو وہاں موجود ہیں، حاضر ہیں. چلو ماشاءاللہ. باپو یا سیدی انظر حالنا انظرنا. باپو آپ کو آواز حاضر ہو رہی ہے آپ کی بارگاہ میں؟ اس وقت براہ راست ہیں اور باپا کی بارگاہ میں حاضر ہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی آج ہم ایسے مقام پہ حاضر ہیں جہاں پہ یقیناً آپ کی بہت ساری یادیں وابستہ ہوں گی، اور جب ہم زیارت کروائیں گے اس مقام کی تو انشاءاللہ عز و جل جھوم اٹھیں گے، خوشی محسوس ہوگی. چلیں جی، اس وقت ہم موجود ہیں کھارا در کے علاقے میں، اور کھارا در کے علاقے میں ایک ولی کامل کے قرب و جوار میں موجود ہیں. دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے باہر موجود ہیں. ذرا گنبد شریف کی زیارت کروائیے. واہ باپ ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ. کتنی یادیں وابستہ ہیں بابا آپ کی یہاں سے؟ باہر موجود ہیں ان گنت اور کیوں کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ان گنت بار حاضری دی ہے. یادیں تو ذرا یادگار واقعات تو اکا دکا ہی ہوتے ہیں. شریف پہ حاضری ہوتے تھے. جس دن آپ کا شاید نکاح تھا تو اس وقت بھی آپ یہاں پر حاضر ہوئے. ذرا دولہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل و برکات کمالات پتہ چلیں، اور آپ کن کن موقع پر کس انداز پر کہ کافی مزارات پر آپ کی حاضری رہی ہوگی. اس مزار سے آپ کی کیا نسبت ہے؟ کیا آپ کی یہاں پر حاضری کے آداب وغیرہ ہوتے تھے؟ کچھ پتہ چلے. آپ کی تو کافی یادیں وابستہ ہوں گی، ذرا ہمیں ہی پتہ چلے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتہ چلے. یہاں شاید میرا وہ کچھ تختی بھی لگی ہوئی ہوگی میرے نام کی کہیں افتتاح کی.
मस्जिद के बाहर लगी हुई हाँ लगी हुई है ना। है। मज़ार शरीफ से मुल्हिका जो मस्जिद है, बुखारी मस्जिद, उसके बाहर ये आपकी तरतीब मस्जिद हुई। का नाम हैदरी मस्जिद है। जी, हैदरी मस्जिद। खैर इस पर तो मैंने मना किया था, लेकिन इन्होंने वो इस्लामी भाइयों ने कुछ थे वो तरकीब बना ली, कपड़ा हटवा लिया और मैं मना किया। मैंने कहा बनाने वालों ने बनाया, नाम मेरा क्यों लगे। मैं एहतजाज किया था इस पर, मगर कोई इस पर ज़ाहिर है कोई भी गवाह नहीं मिलेगा भैया। मेरा ज़मीर मलामत कर रहा था। अगर करोड़ों लाखों रुपए लोगों ने खर्च किए और ये बनाई, और अब ये मेरे नाम का तख्तियाँ लग गई, सिर्फ इतना मैंने काम किया कि वो कपड़ा हटा दिया। लो भाई मैंने इफ्तिताह कर लिया। और शायद इक्का दुक्का ही कहीं मेरे नाम लगे होंगे, मेरा ज़मीर मानता नहीं था। मैंने इसके लिए कोई 1 रुपया भी नहीं दिया, ना रुपया दिलवाया है। मेरा नाम काय को क्या लगे। ये सैयद मोहम्मद शाह बुखारी अलैहि रहमतुल्लाह बारी, जो दूल्हा शाह सब्जवारी के नाम से मारूफ हैं, खारादर, क्योंकि मेरे घर से भी करीब पड़ता था। तो यूं यहाँ महफिलें भी होती थी, ज़िक्र अस्कार की, नात शरीफ की। तो यहाँ दावत इस्लामी के पहले से ही मैं हाजिरियाँ देता था। फिर यह कि जब सफ़र मदीना होता था तो उस पर भी हाजिर होता था। मैं कहीं और सफ़र होता मुल्क से बाहर, तब हाजिर होता। वापसी पर हाजिरी होती। निकाह के बाद भी गालिब गुमान है कि मैंने यह हाजिरी दी थी। तो अब तो हिफाजती उमूर की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब वो गैप हो गया, हाजिरी कम होती है। कभी कभार गाड़ी में निकलते हुए रुक गए, हाजिरी हो गई। अब मेरे लिए मुश्किल हो गया। मैं वैसे भी मेरी शोहरत इतनी हो गई कि मैं आऊं तो पब्लिक इतनी जमा हो जाएगी कि ये भी एक मसाइल हो जाता है। जी जी। तो यूं मतलब मेरी हाजिरियां जो हैं अब नहीं हो पा रही। मैंने यहाँ जो हैदरी मस्जिद है, यहाँ एक दौर में आला हजरत के एक मुरीद हजरत मौलाना हमीदुर रहमान अलैहि रहमतुल हन्नान, जो कि मद्दाहुल हबीब मौलाना जमीलुर रहमान के शहजादे थे। दोनों बाप बेटे आला हजरत के मुरीद थे, और मौलाना जमीलुर रहमान आला हजरत के खलीफा भी थे, जिन्होंने कबाल बख्शिश लिखी है। ऐ शहनशाह ए मदीना अस्सलातो व सलाम, ये इन्होंने लिखा है मद्दाउल हबीब मौलाना जमीलुर रहमान साहब ने। और आला हज़रत ने इनको वसीयत फरमाई थी अपने जनाजा मुबारका में कसीदा, ये बहुत अच्छे नातख्वान भी थे, खुश इल्हान गालिबन। तो ये मेरी मालूमात है इसके हिसाब से कि इनको वसीयत की थी कि आप मेरे जनाजे में कसीदा दुरूद पढ़िएगा मेरा, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो सरकार आला हज़रत के जनाजे में इन्होंने ये कसीदा दुरूद पढ़ा था। तो इनके फर्जंद मौलाना हमीदुर रहमान साहब ये हैदरी मस्जिद में कुछ अरसे इमामत पर थे। अब आला हज़रत का मुरीद थे और मैं आला हज़रत का तो पुराना ही मतलब रेज़ा ख्वार हूँ। तो मेरी इनसे तरकीब अच्छी थी। तो ये यहाँ इमामत फरमाते थे, खारादर में रहते नाजिमाबाद थे, औकाफ की तरफ से ये यहाँ इमाम मुकर्रर थे। तो अब नाजिमाबाद से फजर में ये पहुंच नहीं सकते थे। तो इनकी नयाबत में इन्होंने मुझे कह रखा था, इनकी यानी कि नयाबत में फजर की इमामत में किया करता था हैदरी मस्जिद में। तो सादत मेरे लिए थी, तो कोई मैंने कभी पैसा नहीं लिया था।
ان کے پاس سرکار مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الحنان کا امامہ شریف تھا. یہ امامہ شریف یہیں تشریف فرما رہتا تھا مسجد میں, تو وہ پہن کر میں فجر پڑھاتا تھا. اب کتنا عرصہ یہ سعادت ملی یہ یاد نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کئی ماہ یہ سعادت ملی ہو. کیونکہ نماز کی میری ایک تو ریگولر عادت تھی نماز پڑھنے کی, دوسرا میری کوالٹی تھی نماز پڑھنی ہے اور جماعت سے پڑھنی ہے. الحمدللہ جہاں شرعی عذر ہو وہ ایک الگ بات ہے. فیضان مدینہ آباد کرنے کی نیت سے یہاں مکان ہم نے لیا, اور میں آتا تھا. نماز میری کبھی بھی, میں کہہ سکتا ہوں کبھی بھی جماعت نہیں جاتی تھی فیضان مدینہ کی جب میں یہاں ہوتا تھا. قافلوں میں جاؤں تو پھر فیضان مدینہ کی غیر حاضری ہوتی تھی. یہاں تک کہ جس دن مجھ پر حملہ ہوا نا مرکز الاولیاء میں, اور رجب المرجب میں ہوا تھا, اور دن کو میں آ گیا, تب بھی چاروں نمازیں میں رات میں آیا, فجر میں پہنچ گیا یہاں, چاروں نمازیں با جماعت ادا کی تھی, بلکہ پڑھائی ہوں گی, پڑھاتا ہی تھا میں. اور عصر کے بعد تو یہ منظر تھا, یا کافی اسلام بھائی جمع ہو گئے تھے, کچھ عجیب سا منظر تھا, بات پھیل گئی تھی یہ حملے کی. تو ایک یا دو تو بے ہوش ہو گئے تھے یہاں. میں نے بولا کیا ہو گیا ان کو؟ بولا وہ آپ کے اس حملے کی صدمے سے یہ بے ہوش پڑے ہیں. ایک یا دو تھے, ایک تو کنفرم یاد ہے مجھے. تو اس طرح کا پھر عشاء پڑھی یا نہیں پڑھی باجماعت, کہ وہ اسلام بھائی گھر پہنچ گئے اور بولے تم نے لگا کیا رکھا ہے, تمہاری جان لینے کی کوشش ہوئی, دو بندے شہید ہو گئے مرکز الاولیاء میں, تو دشمن کو یہاں پہنچتے کیا دیر لگتی ہے, اور دشمن کے نمائندے یہاں. ظاہر ہے کہ جو دشمن, جن دشمن کی ترکیب تھی وہ یہاں بھی تھے. تو پھر مجھے گھر میں بٹھا دیا کہ اب تم مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے نہیں جاؤ گے. یہ مطلب یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کی ترغیب ہے اس میں کہ جماعت, پتہ ہے کہ یہاں جماعت مجھ پر واجب ہے شرعی طور پر, کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس. پھر جماعت کو قصدن سستی کر کے چھوڑ دینا, یہ میری ڈکشنری میں نہیں تھا. اللہ کی رحمت سے میری ماں کی لاش گھر میں تشریف فرما تھی. رات میں میری ماں نے دم توڑا تھا عشاء کے بعد, اور میں بہت غمزدہ تھا, اور میں فجر کی نماز میں پڑھاتا تھا ان دنوں نور مسجد میں. میں فجر میں پہنچ گیا, اور میں نے فجر اپنی زندگی کی ایک عجیب و غریب فجر پڑھائی ہے, اور رو رو کے پڑھائی ہے. میری ماں سے محبت تھی مجھے, اور کس کو محبت نہیں ہوتی. میری جس دن شادی ہوئی میں دولہا بنا, اس دن بھی رات پہلی گزار کر میں فجر میں نور مسجد میں اپنی پہنچ گیا تھا. با جماعت نماز الحمدللہ میں نے پڑھائی تھی. میرے انور نے مجھے کہا تھا کہ تم دیکھو نہیں آنا, شاید وہ سمجھا ہوگا کہ یہ پڑھا نہیں سکے گا. پھر بھی اس نے تعجب کیا تھا کہ یار تم نے پڑھائی کیسے؟ میں نے پڑھائی الحمدللہ. تو یہ میں اپنے تمام عیسائی بھائیوں کو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, مجھ سے منسوب ہیں, ان کو یہ بولتا ہوں کہ دیکھو جماعت میں نے جان بوجھ کر, واجب ہے مجھ پر پتہ ہے, اور جان بوجھ کر کبھی میں نے چھوڑی ہو مجھے یاد نہیں ہے. آپ کو بھی یہی کرنا ہے. جو مجھے عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا مجھ سے جو بیعت ہیں, اور یہ میں کہتا ہوں اس لیے نہیں, اللہ اور رسول کا حکم ہے اس لیے کہ جماعت شریعت نے واجب رکھی ہے. ہاں جہاں عذر شرعی ہے وہاں جماعتیں میری بھی چھوٹی ہیں, میں بیماریوں میں بھی شریک ہوں. ایک جماعت میری چھوٹی تھی, وہ فیضان مدینہ کی مجھے یاد آ گیا. میں گھر میں تھا حالانکہ, جماعت چھوٹی میری, وضو کر کے میں وہ وضو کر لیا تھا میں کہ اب میں فیضان مدینہ کے لیے نکلوں گا. حالانکہ فیضان مدینہ اور میرا جو گھر ہے نا اس میں فاصلہ ہے, اتنا فاصلہ ہے کہ جماعت واجب بھی نہیں ہوگی. انہیں پیدل میرا خیال 10 سے 12 منٹ لگیں گے, گلیاں ہیں نا, تو پھر بھی چل کر آتا تھا جماعت. تو میں نے وضو کر لیا اور وضو کر کے اٹھا, اور میرے پیٹ میں
गड़बड़ हो गई, आगे आप समझ जाए। जमात तो मुझ पर मतलब रही नहीं, पड़ोस में जाकर पढ़ने का भी उस वक्त तो गुंजाइश ही नहीं थी। ये हो गया। यूं है कि एक जमात मेरी फिजान मदीना की छूटना याद है, हमला होने से पहले, या वही मैंने कहा काफिलों में जब जाता था तो चाहे कि वो दूर दराज बयानात करने जाता था तो छूटती थी जमात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नमाज से मोहब्बत दी, जमात से मोहब्बत दी। ये उसी का करम है, उसी की इनायत है, उसी की रहमत है। अल्लाह हम सबको मस्जिद आबाद करने वाला बनाए, जमात से नमाज पढ़ने वाला बनाए। और आप भी ये बस बिल्कुल ठान ले, बस जमात नहीं छोड़नी, कुछ भी हो जाए। जब तक शरीयत ने वाजिब रखा है जमात से ही नमाज पढ़नी है। तो यहां एहतिकाफ में तो और भी आसानी है, जमात में जल्दी से वुदू करके आदमी तैयार रहे, जमात ले। तो ऐसे खुशनसीब भी होंगे कि जिनको पूरी जमातें तकबीर उला भी फौत नहीं होगी, पहली रकात का रुकू मिल जाए उसको तकबीर उला का सवाब मिल जाता है। तो ऐसे हैं कोई खुशनसीब कि जो चांद रात से यहाँ एहतिकाफ में हैं और इनकी अब तक कोई तकबीर उला नहीं छूटी। सुभान अल्लाह, एक तादाद है यार जिन्होंने हाथ छूटे। कितने जरा खड़े होकर ज़ियारत करवा दें। माशाअल्लाह। ये दावत इस्लामी के मदनी मरकज फैजान मदीना की एतिकाफ की बहार आपको दिखा रहा शाबाश है यार इनको। है। एतिकाफ की बहार, इनकी तकबीर उला फौत आज नहीं हुई, पांचवीं पांचवी रात शब हो गई और इतने सारे हैं। अपने समझा कि यार कोई 10-20 होंगे, आदमी सोचे 10-20 होंगे, सैकड़ों हैं। सुभान अल्लाह। हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, 1800 हो सकता है, बहुत तादाद है। माशाअल्लाह। उस्कुरुल्लाह अल्लाह 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 अल्लाह। जल्ल जलालुहु मदनी चैनल के अम्मा नाज़रीन, नवालुहु। जिस तख्ती के बारे में अभी आपने मदनी पुल सुने, आपको बराह रास्त वो तख्ती मस्जिद की दिखाई जा रही है कि ये जामा मस्जिद हैदरी सैयद मोहम्मद शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ ये के नाम की तरफ मस्जिद का ये नाम लिखा हुआ है और उसके साथ अमीर अहले सुन्नत के दस्ते मुबारक से इसका इफ्तिताह हुआ है। सुभान अल्लाह। 93 1313 लिखा है, 1313 हिजरी ये पढ़ने में आ रहा है। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म 1413 हिजरी बा मुताबिक 8 फरवरी 1993 1413 सिने हिजरी 1993 सिने ईसवी बरोज पीर। तो अब 1436 है ना, शाबान मुअज़्ज़म 15 लिखा है। जी बापा, इसमें 15 हाँ तो शाबानुल शब मुअज़्ज़म। बारात होगी वो। माशाअल्लाह 23 साल तकरीबन हो गए। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तेरे दर से है मंगतों का गुजारा या मोहम्मद शाह, तेरे दर से है मंगतों का गुजारा या मोहम्मद शाह। ये सुनकर मैंने भी दामन पसारा या मोहम्मद शाह। ये सुनकर मैंने भी दामन पसारा या मोहम्मद शाह। मेरे दूल्हा मेरे उजड़े गुलिस्ता में बहार आए, मेरे दूल्हा मेरे उजड़े गुलिस्ता में बहार आए। खज़ां का रुख फिरा दो अब खुदारा या मोहम्मद शाह। खज़ां का रुख फिरा दो अब खुदारा या मोहम्मद शाह। अगरचे लाख पापी है
مگر عطار کس کا ہے؟ اگرچہ لاکھ پاپی ہے مگر عطار کس کا ہے؟ تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا یا محمد شاہ، تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا یا محمد شاہ، تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا محمد شاہ، یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا محمد شاہ رحمت اللہ تعالی۔ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ قبرستان میں جانور چرانے جاتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ اور پیارے باپا جان، دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ اپنے بیٹے کا نام محمد احمد رضا رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ بکریاں چرانا قبرستان میں کیسا؟ سوال تو یہی سمجھ میں آیا۔ ہاں، اس کی اجازت نہیں ہے کہ بکریاں قبروں پہ دندناتی پھریں گی، وہاں گندگیاں کریں گی، تو مسلمانوں کی قبروں کی تو یہ بے حرمتی ہوگی۔ کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنی امی یا ابو یہ قبر پر کوئی بکری پیشاب کرے؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ بھی مسلمان ہے، کسی کی امی ہے، کسی کا ابو ہے، کسی کا بیٹا ہے۔ تو قبرستان میں ہرگز بکریاں نہ چرائی جائیں، حکم شرعی حرام ناجائز۔ بہرحال یہ کہ بکریاں قبرستان میں چرانے کی اجازت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضانی کسوٹی۔ پاپا دوسرا سوال تھا کہ محمد احمد رضا نام رکھنا جائز تو ہے۔ اعلی حضرت کا نام محمد تھا، دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا۔ یہ رمضانی کسوٹی خصوصی اسلامی بھائیوں کے درمیان ہوگی پاپا یا؟ وہی آج مدینے کا ٹکٹ ہے نا، جی پاپا۔ انہی کے درمیان دیکھو اب یہ پہنچتے ہیں یا نہیں، کہ مدینے جانا ہے تو پاپا زمزم نگر سے یہ اعتکاف جو ہو رہا ہے کارکردگی آئی ہے، 30 تھال میں سے 26 تھال دھو کر پینے کی ترکیب۔ ماشاء اللہ، 30 میں سے 26۔ جی واہ، زمزم نگر فیضان مدینہ میں اتنے کم معتکفین ہیں۔ جی پاپا۔ کم بھی صحیح یار، مطلب کوانٹیٹی کے بجائے کوالٹی ہونی چاہیے۔ بعض ایسے رف لوگ ہوتے ہیں کہ خالی یا گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، ان کا کیا کام ہے اعتکاف میں؟ چلو اگر 5 وقتہ نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن پھر یہ گھومنے پھرنے والی کوالٹیاں اکثر یہ بھی نہیں کر رہی ہوتی، نمازوں کے بھی ٹھکانے ہوتے نہیں ہیں۔ باپا یہ جمع ہو رہے ہیں اور باپو سوال، جی باپو فرمائیں۔ اچھا باپا جانی، ہم یہ بات بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ مزار شریف پہ حاضری ہوئی، کہ کچھ آداب وغیرہ کچھ پتہ چل جائیں کہ مزار شریف کی حاضری کے آداب کیا ہیں،
تو یہ بھی اچھا ہوگا کچھ پتہ چلیں کہ اسلامی بہنیں آ سکتی ہیں مزارات وغیرہ پہ. ذرا مزید رہنمائی فرمائیے. عورتوں کو تو مزارات پر حاضری منع ہے، ان کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اور سلام عرض کرنے کا طریقہ یہ کہ پہلے قدموں کی طرف سے آئے، یہ ادب ہے. قدموں کی طرف سے داخل ہو اور چہرے کی طرف، یعنی قبلے کو پیٹھ کر کے چہرے کی طرف کھڑا ہو اور اس انداز سے چلتا رہوں. مدینہ مدینہ ابھی آپ قدمین کی طرف غالباً ہیں. جی باپا. انشاءاللہ چل حاضری انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں یہیں سے چلوں بابا. جی جی باپا ٹھیک. مدنی پھول عنایت فرماتے رہیں گے، السلام باپا علیکم. چلتے رہیں گے. ہاں، تو قدمین کی طرف سے حاضر ہو کر چہرے کی طرف منہ کر کے، ہو سکے تو اگر گنجائش ہو تو 4 ہاتھ دور، یعنی تقریباً 2 میٹر پونے 2 میٹر دور رہے. اور اب سلام عرض کرے، السلام علیکہ یا سیدی. اس کے معنی ہے سلام ہو آپ پر، السلام یا سیدی. سلام ہو آپ پر اے میرے آقا. یہ معنی ہے اس کے. اب باپا پھر یہ اہل اللہ اولیاء کرام کے مزار کی حاضری سب میں یہ سلام عرض کرنا ہے. اب یہاں چونکہ اور مزارات بھی ہیں، ٹھیک ہے. ان کے پاپا کس الفاظ سے؟ ٹھیک ہے. السلام علیکہ یا سیدی. السلام علیکہ یا سیدی. السلام علیکہ یا سیدی. السلام علیکہ یا سیدی. یہ سرکار اعلی حضرت نے طریقہ جو لکھا ہے وہ یہ کہ یہ کہے السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام ہو اے میرے آقا آپ پر، السلام علیکہ یا سیدی. ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں آپ پر ہوں. السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں درود غوثیہ 3 بار. یہ قبر والوں کی 25 حکایات میں مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالے سے میں بتا رہا ہوں، جو کہ اعلیٰ حضرت کے فتح رضویہ سے لیا ہے. مدنی پنصورہ صفحہ 260 پر ہے. یہ درود غوثیہ یہ مدنی پنصورے میں صفحہ نمبر 260. فتح رضویہ میں ہے کہ اس طرح سلام کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود غوثیہ پڑھے. الحمد شریف 1 بار، آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 7 بار، پھر درود غوثیہ 7 بار، اور وقت فرصت دے تو سورہ یاسین اور سورہ ملک بھی پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا کرے کہ الہی اس قراءت پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، اور اسے میری طرف سے اس بندہ مقبول کو نظر پہنچا. ٹھیک. پھر جو اچھا پاپا یہ اپنا- مدار کو ہاتھ وغیرہ لگا کے پھول وغیرہ اٹھا کے جو ہم یہ کھا سکتے ہیں اس کو؟ ہاتھ لگانے یا پھول کھانے اب 4 ہاتھ سے دور رہنے کی اعلیٰ حضرت نے جو تصریح فرمائی ہے مزار شریف کو. کہ یہ ادب بزرگوں نے لکھا ہے. اعلیٰ حضرت نے بزرگوں سے کہا کہ جب ٹھیک ہے. علماء نے 4 ہاتھ دور رہنے کا فرمایا ہے
تو پھر چومنا کب متصور ہے یہ لکھا ہے. کہنے کہ چومنے کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ 4 ہاتھ دور ہے. اب اگر کوئی چوم لیتا ہے تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. اس طرح ہاتھ لگاتا ہے تب بھی گناہگار نہیں ہے. فتح رضویہ شریف میں قبر کو بوسہ نہ دیں، نہ قبر پر ہاتھ لگائیں. فتح رضویہ مخرجہ جلد 9 صفحہ 522 تا 26 میں کافی آداب لکھے ہوئے ہیں. باپا یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ درود غوثیہ 3 بار پڑھے، فاتحہ کرے اور سورہ یاسین شریف اور سورہ ملک کی تلاوت کرے، تو یہ 4 ہاتھ دور رہ کر اور کھڑے رہ کر پڑھنا ہے یا بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جس میں آسانی ہو، جس میں خشوع زیادہ ہو، دل جمعی زیادہ ہو، یہ کرے. سلام عرض کر کے اگر بیٹھ بھی جائے تو لکھا نہیں ہے کچھ، لیکن ظاہر ہے کہ گناہ بھی نہیں ہے بیٹھ جائے تو. ذرا ہاتھ بھی لگا لے، چوم بھی لے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے. مگر اعلیٰ حضرت کے فتوے پر عمل اسی صورت میں ہوگا جو بہتر ہے کہ نہ چومے نہ ہاتھ لگائے. بعض مزارات پر رش کافی ہوتا ہے، زائرین کی آمد و رفت کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ایسے میں اگر چہرہ مبارکہ کی طرف پیچھے ہو کر اور بھلے مزار شریف کے احاطہ کے باہر اگر ہی بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر یہ فاتحہ خوانی کر لی جائے تو بھی برکتیں مل جائیں گی نا؟ انشاءاللہ گھر بیٹھے بھی ملیں گی برکت ہے. لیکن حاضری کا ایک اپنا کہ تھوڑا چل کر جائے گا، پھر ظاہر ہے کہ جب وہ بزرگ وہاں ہوں گے تو ان پر تجلیات، انوار و تجلیات کی بارشیں ہوں گی، تو اس کا قرب ملے گا بزرگ کا، اس کی برکتیں زیادہ ملیں گی. نہ گھر بیٹھے بھی اصالے ثواب تو ہو سکتا ہے. قبرستان کی حاضری سے بھی ظاہر موت یاد آتی ہے، آخرت کی یاد ہوتی ہے. مزارات پر بھی یہ صورت ہو سکتی ہے، لیکن اب مزارات کے جو انداز ہو گئے حاضریوں کے، بلکہ خود قبرستانوں کے حاضریوں کے انداز بالکل تبدیل ہو چکے ہیں. اب عبرت والا ماحول بہت کم ہو گیا ہے. لیکن حاضری چھوڑنی نہیں چاہیے، حاضری دینی چاہیے. ہاں جہاں قبریں، مزار جو بزرگوں کے نمایاں مزار ہوتے ہیں نا، ان کے گرد قبریں بعض جگہ پر، بلکہ کئی مشہور مزارات پر قبریں شہید کر کے پاٹ کر وہاں ماربل وغیرہ بچھا دیتے ہیں، بچھائے ہوئے جگہ جگہ. تو یہ اس پر چلنا حرام ہے. پھر دور سے ہی حاضری دی جائے. جبکہ بابا وہاں پتہ ہو کہ یہاں یہ ہوا ہے. انڈرسٹوڈ ہے، جہاں پتہ ہو. ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، بولو ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے. ہاں پیار ہے ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا. رمضانی کسوٹی. ہاں اب یار یہ ایک بہت ہارڈ کسوٹی ذہن میں آئی ہے. پتہ نہیں یہ بیچارے دے تو نہیں سکے گا، حاضرین بھی شاید نہ پہنچے. چلیے دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں. ڈرا کر آپ کسوٹی پوچھتے ہو. ہاں ڈرانا تو مدینے جانا ہے نا. اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہارڈ کسوٹی ہے، تو ظاہر ہے کہ مدینے کا ٹکٹ بھی ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ جواب دینے والے کو چل مدینہ ہی فرما دیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، کیا وہ انسان ہے؟ نعم.
रमजानी कसौटी। फिर हो सका तो सवाल में तब्दील कर देंगे, या उसी का कल सवाल कर लेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी इख्तिताम 2 बजे इख्तिताम करना चाहिए। आज नमाज भी है, सलात तस्बीह। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा वो क्या ज़ाहिरी हया से मुत्तसिफ है? ला, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या वो अंबिया में से हैं? ला, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा जाने को क्या सहाबा किराम में से हैं? ला, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या उनका मज़ार बाबुल मदीना कराची में है? ला, पहुंचना तो किसी ने भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। इतनी मुश्किल रखनी ही नहीं चाहिए मुझे भी। ये भी शायद नहीं पहुंच सकी। पहली बार तारीख, दाऊद इस्लामी तारीख में ये पहली बार शायद मदनी कसौटी से हार्ड है इस तरह की, कि शायद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम बाबा जानी क्या उनका मज़ार, वबरकातुहू। बाबा जानी क्या उनका मज़ार जन्नतुल बकी में है? ला, करिश्मा पहुंचाएगा। वैसे करिश्माती तौर पे बाज़ औक़ात पहुंच भी गए हैं। टाइम खत्म। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या उनकी कब्र, उनका मज़ार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले है? नअम, पहले से मुराद नहीं, उनका विसाल पहले हुआ है, ये मुराद है। जी बाबा। नअम। आइए, नगम वाले को भी मौका दिया जा सकता है दूसरा सवाल करने का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा वो क्या फिक्के 4 इमामों में से एक है? ला, ये जिन्होंने गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से पहले का जो पूछा और जिनका नाम का जवाब मिला, इन्होंने क्या सोचकर ये पूछा है, तो इनको दूसरे सवाल का मौका दिया जाए। असल में ये जो मदनी जो कसौटी होती है उसमें यही होता है ना कि करीब पहुंचे तो फिर करीब से करीब तर हों। अब मगर दूसरे को नहीं पता ना कि जिसको नाम का जवाब मिला, अब वो मिसाल के तौर पर वो दुरुस्त समझ जा रहे हों, लेकिन जब हमने किसी और से सवाल करवाया तो उससे भी डायरेक्शन तब्दील कर दी। तो बाबा जिसको नाम मिला उसी को दूसरा सवाल करने की इजाजत दी जाए, कि ताकि वो जिस समत जा रहा है हो सकता है वो दुरुस्त ही जा रहे हो। आज तो दे दीजिए इजाजत। चले इनसे पूछे
یہ کیا سوچ کر انہوں نے یہ سوال کیا تھا، پتہ چلے نا ہمیں بھی. حاضرین ناظرین سب آج زور لگا لیں، میری مطلوبہ شے تک پہنچے. اب تو شخصیت ہو گئی نا، انسان تو ثابت نغم ہو گیا. انہوں نے کیا سوچ کر پوچھا تھا کہ کیا یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے پہلے کے ہیں؟ تو ان کے ذہن میں کوئی نام تو ہوگا نا. اصل میں نام تو یار بتا رہا ہوں نا. نہیں، کوئی شخصیت ہوگی نا ان کے ذہن میں. باپو نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ اصل میں ان کو سمجھنا اور سمجھانا یہ دونوں کام ہیں الگ الگ. نہیں تو یہ کام تو ہے، دعوت اسلامی نے تو ایسے کام کیے ہیں نا کہ جو عام طور پر نہیں کر سکتے قوم. دعوت اسلامی کر ہی رہی نا وہ کام. اصل میں 4-5 ہوتے ہیں نا، تو یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سے دوسرے سے سوال تاکہ وہ 25 چلے آپ کو جس طرح مدنی رمضانی کسوٹی چلانی اب چلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں کس کے نصیب میں مدینے کی حاضری کا ٹکٹ ہے. جی انشاءاللہ. راہ پر خار ہے کیا ہونا. پاپا ایک مدنی منی کی کال بھی ہے. راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے. پاپا ہم ایک کال چلا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام آمنہ اتاریہ ہے. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ آپ مدینے کب آئیں گے اور آپ ہمیں اپنے پیچھے مدینے کب لے کے جائیں گے، اور آپ ہم سب کو مکے مدینے کی زیارت کب کروائیں گے؟ ماشاء اللہ. مدینے کب آئیں گے یہ کہا ہے تو کیا مدینہ شریف سے یہ کال ہے؟ پاپا وہ لے جائیں گے شاید کہنا چاہ رہی ہوں مدنی منی. یہ جو ہے اصل میں جیسے ان کو رٹایا ہوگا تو یہ جو رٹ پائی ہوں گی اور کچھ آگے بھی جلوات ہو گئے ہوں گے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آج مدنی مذاکرے کے دوران ان کا تذکرہ ہوا ہے؟ لا، یہ مدنی منڈی ماشاء اللہ. ہاں، مدینہ مدینہ، مکہ مکہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا کیا شجرہ عالیہ قادریہ میں ان کا تذکرہ ہے؟ لا. پاپا مدنی منی کا جواب نہیں دیا آپ نے. کب تشریف لے جائیں گے آپ؟ ہاں ابھی دیکھو، جب آقا بلائیں گے اڑتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، سرکار بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، میں ہوں تیرا سوالی آقا تیرا سوالی. خلاص. یہ آخری سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے 2 سوال کر دیے ہیں، دوبارہ میں ان کو. باپا انہوں نے 2 سوال کیے ہیں. چلو 2 ہی کر دیں یار، کوئی بات نہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ صحابی ہیں؟ لا. اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ کیا وہ لاہور میں ان کا مزار ہے؟ لا. مرکز الاولیاء. لا. سوالات ختم ہو گئے.
باپا اب کیا کرنا ہے؟ میری مرادی شخصیت ہے، تو یہ نام کیسے بتائیں گے؟ معروف نام نہیں ہے، یہ بیچارے نابینے تو بتا دیں گے بتانا، لیکن یہ بیچارے جو گونگے بہرے ہیں یہ بابا اشارے سے یہ ہمارے اسلام بھائی مبلغ جو ہیں یہ پوچھ لیں گے ان کو. نہیں تو دنیا بھر کے سارے نام ان کو یاد ہوں گے. مثلا ہر نبی کا نام ان کو اشارہ موجود ہوگا، جن جن کا نام جی جی ہر صحابی جو مشہور ہوتے ہیں کی تعداد بہت ہے، اولیاء کرام کی بے شمار اولیاء کرام ہیں. باپا جو چند صحابہ کرام ہیں اور انبیاء کرام جو ہیں ان کے نام کے اشارے الحمدللہ عز و جل معلوم ہیں. اب وہ تو چند کے نا، ورنہ کے ہیں، حروف مشہور. کے اشارے ہوں کہ جیسے وہ حروف سے سمجھا دیں کہ یہ نام. جی باپا میں پھر وہ انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کر دیں گے نام کی، اچھا انگلش میں ان کو بتا دیا جائے گا. اچھا چلیے، تو اگر یہ میری جو مطلوبہ شخصیت آج جو تھی یہ حاضرین بھی شاید نہیں پہنچ سکیں گے، تو ناظرین بھی مشکل پہنچے. میری مطلوبہ شخصیت تھی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان. ان کا نام بتائیے. تو چلیے یہ بتا دیں. اب آسان کر دیا نا ان مانو کر کہ ان کی موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا نام جو بتائے اس کو مدینے کا ٹکٹ. ہمارے نابینا اچھا لیکن اگر سب سے پوچھا جائے، اگر مثال کے طور پر 4 یا 5 صحیح نام جو بھی نام بتا دیں پھر ان کی قرآن اندازی ہو سکتی ہے. 2 نابینا نے تو ہاتھ اٹھایا، باقی خصوصیوں میں سے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان کا نام بتائیے. 2 الگ الگ نام بتا رہے ہیں ہمارے نابینا اسلام بھائی. بتانے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ. رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرے لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ. لا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں، اور حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں. امی جان کا نام پوچھا. خصوصیوں میں نام نہیں پتا. اب عمومی ہمارے اسلام بھائی کو عمومی بتائیں گے تو تحفہ ملے گا انشاءاللہ. وہاں سے بتا سکتے ہیں، پنجاب سے بھی، پنجاب والے ہی بتا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا ان کے لیے کیا تحفہ ہوگا اگر یہ جو نام بتائیں گے؟ سائن کیا ہوا قرآن کریم اگر پیش کیا جائے. سبحان اللہ. مرحبا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام یوحاند ہے. یوحان. یوحاندا. یوحاندا. کچھ یاد ہے ان کو لیکن بیچارے بھول گئے. کتاب میں پڑھا تھا. آپ نے پڑھا ضرور ہوگا لیکن اس وقت پڑھ نہیں رہے. عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب میں نام لکھا ہوا ہے. نہیں، نام آپ جو کہہ رہے ہیں وہ نام اسی طرح پڑھا تھا. باپا یہ پوچھ رہے ہیں کہ یوحاند. آپ نے یوحان پڑھا ہے نا، آپ کو یوحان یاد ہے؟ ان کو یاد یوحان ہے. نون دال. یو یا واو ہا الف نون دال. دال. جی. تو بھی آپ یوحان کہہ رہے ہیں پھر بھی. یہ یوحاند پڑھ رہے ہیں. یوحاند. آپ کو یہ یوحاند ہی یاد ہے نا؟ یہ کوئی اور؟ یہ ہمارے ایک اسلام میں کچھ اور تفصیل سے بتا. وہ او بی وین والے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، درجہ رابعہ میں تفسیر جلالین پڑھائی جاتی ہے، اس میں
ان کا نام حضرت یوحانز لکھا ہوا ہے. جواب درست ہے. ان کو انشاءاللہ امیر اہل سنت کی طرف سے عطا کردہ قرآن پاک جس پہ دستخط بھی باپا نے کیے ہیں وہ پیش کیا جائے گا. فتح امجدیہ جلد 4 صفحہ 384 پر بھی یوحانز لکھا ہے، آخر میں ذال ہے، دال نہیں ہے. بابا او بی وین جہاں پہنچی ہماری پنجاب میں، وہاں سے آپ سے سوال. اب بچ گئے 2، ختم ہو جانا چاہیے. چلو ایک سوال. آج وہ صلاۃ و تسبیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پیارے وبرکاتہ. بابا جان، میرا نام محمد ندیم غوث ہے اور میں جلال پور کا رہنے والا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سخت گرمی کی وجہ سے لوگ روزے کے ساتھ نہر یا ٹیوب ویل پر نہانے جاتے ہیں. بعض اوقات نہانے کے دوران غوطہ لگانے کی وجہ سے یا پانی ناک اور کان یا پھر منہ کے اندر چلا جاتا ہے. اس بارے شرعی رہنمائی فرمائیں، آیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر غسل کے دوران یا نہر میں غوطہ لگایا تو پانی ناک کے ذریعے دماغ میں چڑھ گیا ہے نا، ناک کے ذریعے دماغ میں چڑھ گیا یا حلق کے نیچے اتر گیا تو اور روزہ بھی یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہمارے ان اسلام بھائی کو امیر اہل سنت کی طرف سے عطا کردہ قرآن پاک جس پہ امیر اہل سنت کے دستخط بھی ہیں پیش کیا جا رہا ہے. یہ کان کا بھی کہتے پوچھا تھا تو کان کے آر پار زخم وہ سوراخ اب تحقیق یہی ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے اگر کان میں پانی چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ کان میں سوراخ ہو گیا ہے جس کی علامت ہے کہ پیپ آتی رہتی ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ کان کا پردہ پھٹ گیا ہے، پتہ ہو کہ کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، کان میں سوراخ ہے. اب اگر پانی اتر گیا سوراخ سے نیچے تو اس سے حلق میں آ جائے گا پانی اور روزہ یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ مدینے کا ٹکٹ تو آج بھی کوئی ترکیب نہیں بن پائی. خصوصیوں میں تو لگتا نہیں کوئی سبب. اگر شفقت فرما دے ہمارے اس اعتکاف پہ کثیر ہمارے بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں، کوئی عمر کا تعین کر لیں، کوئی ایسی صورت بنا کر ان کے درمیان کوئی رمضانی کسوٹی ہو جائے اور ان کی کوئی کسی کی ترکیب بن جائے. وہ تو ہے فتح رضوی وہ اچھا جس کا پردہ پھٹا ہوا ہے، ہاں جس کا پردہ پھٹا ہوا ہے اس نے بھی اگر جان بوجھ کر نہیں ڈالا اور کان میں اس کے پانی چلا گیا تو بھلے روزہ یاد ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ مطلب روزہ ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ کر نہیں ڈالا تب بھی ٹوٹ جائے گا. یار یہ جواب اس کا مطلب انشاءاللہ ابھی موقوف رکھتے ہیں، اس کو ایڈٹ کر دینا. وہ اس وقت کی تحقیق ہے. اب وہ کیونکہ یہ ہے طبی یعنی کہ وہ سائنس کے مطابق ہے نا. یہ بزرگوں کی پھر وہ تعریف کیا ہوگی؟ کوئی عمر کا تعین کر لیں، کوئی ایسا ہو تو مطلب جیسے ان کے کارڈ تو بنے ہوئے ہیں اس پہ ان کی عمریں وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہیں، تو کوئی ایسا ترکیب بنا دے تاکہ اللہ کرے ان میں سے کسی کے نصیب جاگے اور مدینے کا ٹکٹ ان کو مل جائے.
اور اس بہانے یہ رات بھر جاگے بھی دیر تک. تو مدنی مذاکرے کے دوران نہیں کل یہ کے تو مدنی آج تو مذاکرے ابھی تو بزرگ ہیں. کل یہ کے آرام مدنی فرما رہے مذاکرے ہوں گے. اگر ابھی اعلان ہو جائے گا تو کل وہ تازہ دم ہو کے بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. 63 سال یا اس سے اوپر کا کوئی بزرگ ابھی ہے میدان میں؟ یعنی یہ جو ہمیں ٹکٹ ملی ہے نا حاجی امتیاز، یہ تو ملی خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے مخصوص ہے. اب یہ کہ اگر کوئی ہمیں بزرگوں کے لیے 63 پلس جیسے بات ہو رہی ہے، 60 پلس 63 پلس جو بھی ہے، بابا بہت بزرگ ہیں ماشاءاللہ. نائب بھائی یہی عرض کر رہا ہوں، تو بزرگوں کے لیے اگر کوئی ٹکٹ ملے گی عمرے کی تو پھر اس کا بھی ہم اعلان کر دیں گے. فی الحال جو ہمیں ٹکٹ جس نے ہمیں دی ہے وہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے خاص کر کے دی ہے. مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دنیا بھر میں دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ ہمارے اس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر بزرگ اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. تو شفقت فرمائیے، ان بوڑھوں کی دعائیں لیجئے، یہ بھی مدینہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. کثیر پر دیکھ لیتے ہیں کثیر سے کیا مراد کافی ہے. تعداد ہے ماشاءاللہ. کتنے نظر آ رہے ہیں؟ 1500. کثیر کن کے چنتا ہے؟ یہ بھی پنجا سے متھے لی ہوئے نا بابا، ان کے اچھے تصری نا جرا. ہاں جی بزرگ انشاءاللہ. بابا کھڑے ہو رہے ہیں ویسے تو کچھ نہ کچھ. آپ میں سے اگر عمر کی ترکیب بنا دیں باپا تو انشاءاللہ کل مل بھی جائیں گے کچھ نہ کچھ. ہمیں تو حاجی امتیاز اگر روز کے 2 ٹکٹ بھی ملے نا عمرے کے تو ہمیں کیا مطلب نقصان ہے کہ اگر عاشقان رسول کو مدینے جانے کی ٹکٹ ملتے ہوں تو، لیکن وہ کنفرم ٹکٹ ملتے ہوں تو ٹھیک ہے. اب وہ مجھے بھی یاد آ گیا کہ یہ واقعی خصوصیوں کے لیے ملی ہے. یہ ٹکٹ ملا جی بابا، یہ ٹکٹ مذکر ہے، یہ ٹکٹ ملا ہے خصوصیوں کے لیے. تو ان کو اب کوئی آسان کل ایسا ہوا تو کوشش کریں گے کہ یہ قصہ ختم کریں ان کو بیچاروں کو. لیکن اس والے روز جاگتے ہوں گے کیا؟ ان میں بھی بات سو جاتے ہوں گے. باپا بزرگوں کی اگر کوئی ٹکٹ مل جائے تو ان کا بھی بھلا ہو جائے گا نا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. 63 سے اوپر. کتنی عمر ہے آپ کی؟ جی عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری 67 یا 68 سال. 67 68 تقریباً. 60 اور 62 یہ 7. دیکھو اگر کوئی ٹکٹ انشاءاللہ کسی عاشق رسول نے پیش کر دیا تو بزرگوں کی باری. انشاءاللہ. جزاک اللہ باپا. تو مجھے اس میں شرکت کی، میں بزرگ نہیں ہوں، بوڑھا ضرور ہوں. عمر میری بھی 63 سے گزر چکی ہے، تو مجھے بھی اس میں حصہ لینے کی اجازت ملے گی یا کیا؟ کے ذریعے ٹکٹ ملے گی ان کو. میں وکیل بنوں گا، مجھے تو ملے گی کیسے؟ وکیل تو دینے والا ہوتا ہے نا دوسروں کو. اگر بنوں گا وکیل تو خود نہیں رکھ سکتا نا. چلو جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گیا. ہمارا بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ اس بہانے. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ بزرگوں اپنے دوسرے دوستوں پر انفرادی کوشش کرنا کہ ہو سکتا ہے کبھی بھی مدینے کا ٹکٹ مل سکتا ہے. تو یہ جاگے ہوئے میں مدینے کی کسوٹی ہوگی، سوئے ہوئے میں تو نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہے یہ بھی قید لگا لی جائے کہ جو چاند رات سے جاگے ہوئے تھے ہر بار مدنی مذاکرے میں، ان میں یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ جاگنا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے کہ چوتھی رات سے جو 5ویں رات سے جو جاگ رہے ہیں، 6ٹھی رات سے جاگ رہے ہیں، ایسی کوئی قید لگا دی ہے. رات تو سب نے جاگنی ہے، جاگ کر گزارنی ہے. انشاءاللہ دن کو سونے کا وقفہ مل ہی جاتا ہے نا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا
یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو حاضرین ناظرین اپنی نیکیوں کا اثار ثواب مجھے کریں، یہ سب نیکیاں اس کا ثواب اپنے کرم کے شائن شان عطا فرما اور ہماری طرف سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نظر پہنچا. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب ان کو پہنچے. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین. خصوصاً والدین کریمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تمام حسنین کریمین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً تمام وہ عاشقان رمضان جنہوں نے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا ہے اور ادھر ادھر گھومنے نہیں نکلتے مسجد سے باہر، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے. جن معتکفین نے تمام نمازیں سارا رمضان اب تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کی، ان کو بھی پہنچے. اور جو نیت کرتے ہیں کہ سارا رمضان اب تکبیر اولیٰ سے باجماعت نماز پڑھا کریں گے، ان کو بھی پہنچے. اور ہمارے مستقل قفل مدینہ، ماہ قفل مدینہ منانے والے آدھی روٹی، پون روٹی اور پوری روٹی کی ان مدنی تحریکوں میں جو شامل ہیں، ان کو بھی ثواب پہنچے. چاند رات کے مدنی قافلوں کے مسافرین کو بھی پہنچے. آمین. جو تھال دھونے والے تحریک میں شریک ہوئے ہیں، سارا مہینہ اب یہ تھال دھو کر کھانے کا پی لیں گے، ایک بھی ذرہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. جو دانے گریں گے وہ بھی دسترخوان سے اٹھا کر کھا لیں گے، ہڈیاں بھی اچھی طرح صاف کریں گے، ان کو بھی یہ ثواب پہنچے. باپا ہماری جامعۃ المدینہ کے ایک طالب علم جو یہاں معتکف تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ایک اسلامی بھائی کے دادا کا انتقال ہوا. یہ دونوں واپس اپنے گھر بھی چلے گئے ہیں، تو ان کے لیے بیچارے معتکفین. جی باپا. اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے. یا اللہ ان طالب علم کی امی اور ایک طالب علم یا اسلامی بھائی کے جو والد صاحب فوت ہوئے، دادا جان، ان کی دونوں ہی کی حتمی مغفرت کر دے. بیچاروں کے صغیر کبیر گناہ معاف کر دے. قبر کی پہلی رات آپ پہنچی یا شاید گزر گئی. یا اللہ ان پر رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا.
ان کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل مرحمت فرما، اور آج جو میں نے ایصال ثواب کیا یا اللہ ان کو بھی خصوصاً یہ ثواب پہنچا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان مبارک کے عشرہ رحمت کی 5ویں شب بھی اب گزرنے پر آدھے عشرہ رحمت کی راتیں ختم ہونے لگی ہیں، ہم نے غفلت میں گزار دی، یا اللہ حصول رحمت کے لیے ہم نے کوئی تجویز نہیں کی، کوئی عبادت نہیں کی، کوئی ریاضت نہیں، کوئی کوشش نہیں کی، کما حق ہو ہم نے کوشش کرنے سے کوتاہی کی۔ اے اللہ اپنی رحمت خاصہ، اپنی رحمت واسعہ سے ہمیں بھی کوئی حصہ عطا کر دے، رحمت للعالمین کا واسطہ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما، الہ العالمین اپنی رحمت سے گناہوں کے امراض سے ہمیں صحت عطا فرما۔ یا اللہ آپ نیک بننا چاہتے ہیں، اگر شیطان اور نفس ہمیں نیک نہیں بننے دیتے، الہ العالمین ہمیں نیک بنا، اپنی پسند کا بندہ بنا، ہمیشہ 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 کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ عشر رحمت کا واسطہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، یا اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو محفوظ رہیں، نزعہ کے وقت برے خاتمے سے بچا، یا اللہ نزعہ میں جلوہ محبوب نصیب فرما، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں ہماری روح قبض ہو۔ نزعہ کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا اللہ، نزعہ کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا، یا رب تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا، یا رب۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا، قرض داروں کے قرضے اتار دے، تنگ دستوں کو فراخ دستی نصیب فرما، بے روزگاروں کا آسان اور حلال روزی عطا فرما، یا الہ العالمین جو بیجا مقدموں میں گرے ہیں رہائی نصیب فرما، جو بیچارے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں آزادی نصیب کر دے، الہ العالمین
جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں دور فرما، نیک رشتے نصیب فرما یا اللہ۔ گرمی کی شدت اور بارش میں کمی کچھ شروع ہوئی ہے بعض مقامات پر، یا اللہ رحمت کی ایسی برسات آئے، ایسی رحمت کی برسات آئے کہ یہ گرمیوں کی شدت کم ہو جائے اور روزوں میں اعتکاف میں آسانیاں ہو جائیں، تیری عبادت میں ہمیں آسانیاں ہو جائیں یا اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں، اے اللہ رحمت کی بارش فرما، رحمت کی بارش فرما، آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ رنگون برما کے مسلمان جو کہ غیر مسلموں کے ہاتھوں بیچارے تاراج ہو رہے، انہیں بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، یا اللہ ان پر ظلم و استبداد کی جو آندھیاں چلائی جا رہی ہیں، یا اللہ اس سے ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کو ان ظالموں پر غلبہ عطا فرما، یا اللہ ان میں جو شہید ہوئے بے حساب بخشے جائیں، جو زخمی ہیں شفا یاب ہوں، جو بے گھر ہوئے انہیں گھر ملے، پناہ ملے، نعم البدل ملے، مسلمانوں کو ان مظلوموں کی مدد کرنے کی سعادت ملے، آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ معتکفین نے بھی باپا دعاؤں کے لیے پرچیاں بھی کہیں اور دوران دعا بھی آ کر یہ مختلف امراض بیان کرتے ہیں، سب کے لیے دعا فرما دے یا اللہ ان معتکفین اور مدنی چینل پر جو دعاؤں کے لیے پیغامات بھیجتے ہیں سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل کل فجر کی نماز کے بعد جو بیان ہوتا ہے اس بیان کے بعد انشاءاللہ نگران شورا جامعۃ المدینہ کے ملک بھر سے آئے ہوئے طلباء، اساتذہ اور جو ان کی مجلس کے اسلامی بھائی ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، ان کا مدنی مشورہ فرمائیں گے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق
ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ استغفر لغوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ما اصبح بی من نعمت او لأحد من خلقک فمنک وحدک لا شرک لک فلک الحمد ولک الشکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی 2:45 بجے انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے گی. ابھی رات 2:45 بجے انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان. رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے. رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے. توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے. توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان. بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو. بخشش ملے گی
सभी को, रहमत मिलेगी सभी को, ये कह रही हवा है रमजान आ गया है, ये कह रही हवा है रमजान आ गया है। रमजान 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 फैज़ाने रमजान 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 फैज़ाने रमजान। सहरी के वक्त मोमिन करने लगे इबादत, सहरी के वक्त मोमिन करने लगे इबादत, रहमत का सिलसिला है रमजान आ गया है, रहमत का सिलसिला है रमजान आ गया है। रमजान 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के सिलसिले फैज़ान सहरी में आप सबको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल रोज़ाना ही हम फैज़ान सहरी के सिलसिले में किसी एक मौजू पर मदनी फूल भी हासिल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे एक सवाल भी करते हैं। आज भी आपसे एक सवाल करना है जिसका जवाब आपने देना है, किन नंबर्स पर देना है वो भी बताएंगे, मगर सवाल करेंगे इंशाअल्लाह तिलावत कुरान मजीद के बाद। और आज जो तिलावत होनी है वो उस सूरत की होनी है जिसको कुरान पाक का दिल कहा जाता है। जी हाँ, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। मेरे आका ने फरमाया, बेशक हर चीज़ का एक दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है, और जो एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ेगा उसके लिए 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह, एक बार सूरह यासीन पढ़ने वाले के लिए 10 बार कुरान मजीद का सवाब। सुभान अल्लाह, यासीन शरीफ बार बार पढ़ते रहा करें। और चूंकि यासीन शरीफ हम बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो अगर इसका तर्जमा भी हमें पता हो, तर्जमा हमें याद हो जाए, कुछ मालूमात हो जाए, तो जब जब यासीन शरीफ की तिलावत होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसका मफ़हूम समझ आना शुरू हो जाएगा। तो आज से इंशाअल्लाह हम किस्तवार, हो सकता है कि 4 हिस्सों में हम सूरह यासीन की तिलावत हमारे सिलसिलों में सुनेंगे और उसके तर्जमे को भी सुनेंगे। तर्जमा भी सुनेंगे आशिक माहिर रिसालत, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान का बड़ा ही प्यारा लिखा गया तर्जमा कंजुल ईमान। तो आज इंशाअल्लाह यासीन शरीफ के पहले हिस्से की तिलावत भी होगी और इंशाअल्लाह तर्जमा कंजुल ईमान भी सुनेंगे। मौजू क्या है आज हमारा वो भी आपको बताए देते हैं। आज के सिलसिले का मौजू है ज़िक्रुल्लाह के फ़ज़ाइल, अल्लाह के ज़िक्र के क्या फ़ज़ाइल हैं। सुभान अल्लाह, आज सुनेंगे और इंशाअल्लाह नीयत यह है कि आज के सिलसिले के अख्तिताम पर हम सब अच्छी अच्छी नीयतें करके उठें कि अब हमने रोज़ाना किन किन अज़कार को भी करना है और कितना करना है। फजूल बातों से बचकर अपनी ज़बान को ज़िक्रुल्लाह से ज़्यादा तर करना है। आइए शुरू करते हैं सिलसिला। आप भी हमसे बात कर सकते हैं। आज हमारे साथ माशाअल्लाह हाफिज़ साहब के साथ साथ जुनैद शेख अत्तारी भी तशरीफ़ लाए हुए हैं और
مرحبا کہتے ہیں ان کو ماشاءاللہ. تو جنید بھائی کو آپ لوگ یاد بھی کرتے رہتے ہیں. ان سے کلام سننا چاہیں گے آپ تو فرمائشیں اپنی بھیجیے. کہاں بھیجیں گے؟ نمبر اسکرین پر دیکھیے. ان نمبرز پر آپ ہمیں کالز بھی کیجئے, میسیجز بھی کیجئے اور واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سارے نمبرز اور ڈیٹیلز آپ انشاءاللہ اسکرین پر دیکھیں گے. آئیے چلتے ہیں سورہ یاسین کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضائی الہی عز و جل ثواب آخرت کے لیے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن سماعت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا حکمت والے. قرآن کی قسم بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو. تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. عزت والے مہربان کا اتارا ہوا تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں. بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے. ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو یہ اب اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا اور انہیں ایک سا ہے. تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں. تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. بے شک ہم مردوں کو جلائیں یعنی زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
لمرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا. اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا. بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے. بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیگ یعنی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں. صدق سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ یاسین کے آج الحمدللہ ہم نے 21 آیتوں کی تلاوت سنی، اس کا ترجمہ سنا. بقیہ انشاءاللہ کچھ حصوں کے ذریعے کل بھی ہم سنیں گے، اگلے حصوں میں بھی سنیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، اسی طرح قرآن، سنتیں اور بڑی پیاری پیاری باتیں آپ تک پہنچتی رہیں گی. آج کے سلسلے کا موضوع ہے ذکر اللہ کے فضائل، اور آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. آئیے اب آج کا سوال آپ سے کرتے ہیں. آج کا سوال کیا ہے؟ سورہ یاسین سنی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ سورہ یاسین میں کتنی آیات ہیں؟ آج آپ نے بتانا ہے کہ سورہ یاسین میں کل کتنی آیات ہیں، ٹوٹل نمبر آف آیات. جی ہاں، آپ نے سورہ یاسین اگر آپ کو نہیں معلوم تو سورہ قرآن پاک کو وضو کر کے باوضو کھولیے، اس کو چومیے بھی، سورہ یاسین کھول لیجئے اور اب اس کی آیتیں دیکھ لیجئے تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گا کہ کتنی آیتیں ہیں. اور ہمیں ان نمبرز پر میسج بھی کر دیجئے تاکہ صحیح جواب دینے والوں میں سے کچھ کے نام اعلان کریں گے آخر میں، اور انشاءاللہ ان میں سے ہم کسی ایک خوش نصیب کو قرآن اندازی کے ذریعے 1200 روپے کا یہ مدنی چیک بھی پہنچائیں گے. تو آپ ہمیں جلدی سے
نام اپنے نمبر دیے گئے ہیں اس پر اپنے نام میسج کر دیں، اپنا شہر بھی اس پہ لکھیں۔ آج ایک اور اعلان بھی میں نے کرنا ہے، مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ایک بڑا پیارا سا باکس آیا ہے، اور یہ اگر اس کی تحریر تھوڑا سا زوم کر لیں کہ یہ باکس بڑا پیارا ہے، مدنی عطیات باکس، اور بہت سستی قیمت پر یہ مکتبے والے لائے ہیں۔ یہ ظاہر ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، اس کو پرنٹ کر کے وہ دے دیں گے۔ اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے، اور نابالغ اپنے ذاتی پیسے اس میں نہ ڈالیں۔ بیسیکلی یہ مدنی عطیات باکس گھر کے لیے ہے، تو تمام اسلامی بھائی اپنے اپنے گھروں میں یہ رکھ لیں۔ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ ریزگاری، بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ایکسٹرا ہوتی رہتی ہیں، اس میں روز صدقے کی نیت سے ڈالتے رہیں، روز گھر سے بلائیں دور ہوتی رہیں، اور مہینہ ختم ہو تو دعوت اسلامی والوں کو اس کو کھول کر اس میں سے رقم نکال کر دے دیں۔ تو یہ انشاءاللہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھر سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات جاتا رہے گا، اور دعوت اسلامی کو اگر ہر گھر سے ایک باکس پورا بھر کر آپ بھیج دیں گے تو ظاہر ہے کہ بہت سارے ہمارے لیے عطیات جمع ہو جائیں گے۔ تو ویری شارٹ وے ہے، یہ بہت آسان طریقہ ہے نیکیاں کمانے کا، اور اس ڈبے کی جو قیمت ہے یہ صرف 35 روپے ہے۔ دعوت پاکستان بھر کے مکتبوں سے آپ اس کو طلب کر سکتے ہیں، بلکہ یہاں میں ایک اور مشورہ دوں گا کہ یہ ایک اور صدقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ڈبے خرید کر تقسیم کر دیں، یہ تحفہ دے دیں بھائی کہ چلے 10 میری طرف سے، 12 میری طرف سے، آپ لے جائیں اپنے گھروں میں رکھ دیں، یہ ہوگا نا سامنے تو کچھ نہ کچھ اس میں ڈالتے رہیں گے۔ تو امید ہے کہ اپنی دعوت اسلامی کو عطیات میں یاد رکھیں گے۔ اچھا، آپ اگر ابھی عطیات دینا چاہتے ہیں، ابھی بلائیں دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جی ہاں، اسکرین پر آپ نمبرز دیکھیں گے، ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں جو آن لائن رائٹ اوے ابھی ہاتھوں ہاتھ آپ سے عطیات وصول کریں گے، آن لائن ٹرانسفر کر لیں گے آپ کی رقم کو۔ نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ کم و بیش 200 ممالک میں دعوت اسلامی کا میسج پہنچ چکا ہے، اور 97 کے قریب ڈپارٹمنٹس میں دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ تو دل کھول کر اپنی اس دعوت اسلامی کے ساتھ دیجیے، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقہ اور اپنے عطیات میں۔ تو اسکرین پر آپ نمبرز دیکھیں گے، ان نمبرز پر ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں، آپ ان نمبرز پر ابھی کال کیجئے۔ ہمارے اسلامی بھائی صبح 8 بجے تک انشاءاللہ آپ کے لیے موجود ہیں، اور ہاتھوں ہاتھ آپ سے آپ کی رقم ٹرانسفر کر لیں گے، یا آپ اگر اپنا نام وغیرہ دینا چاہیں کہ میں اتنی رقم دینا چاہتا ہوں، بعد میں ہمارے اسلامی بھائی آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ جی جناب، اب چلتے ہیں ناز شریف کی طرف۔ آج جنید شیخ بھائی ہمارے پاس آئے ہیں، تو جنید بھائی آپ آتے ہیں تو وہ کلام بڑا یاد آ جاتا ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تو اس کے چند اشعار اگر آج آپ ہمیں سنائیں، پھر انشاءاللہ آج حافظ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم کالز بھی لیں گے اور مختلف کلاموں کی طرف بھی چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ آپ کا ہمارا جو پہلا انٹرو تھا نا، آپ کو جب پہلی بار میں نے اسکرین پر دیکھا تھا تو آپ کو اسی کلام کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا کہ کوئی ایسے ایکس سنگر تھے اور اب ماحول میں آئے ہیں، اور آپ نے اس پہ چند اشعار پڑھے تھے۔ تو اب بھی ہم دعوت اسلامی کی پریزنٹیشن دکھاتے ہیں تو آپ کا وہی منظر سامنے آتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو استقامت دے۔ ماشاءاللہ میرے پیچھے اسلامی بھائی بہت سارے اسلامی بھائی جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو پھر میں تعارف کرا دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو مبلغ دعوت اسلامی ہمارے نعت خواہ موجود ہیں، ان کو آپ اسکرین پر بہت کم دیکھتے ہیں، مگر ان کو روزانہ ہی سنتے ہیں، کیونکہ سلسلوں کے پیچھے، کئی سلسلوں کے پیچھے ان کی آواز ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ یہ بہت پیاری آواز کے مالک بھی ہیں، درس نظامی بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کچھ عرصہ پہلے یوں سمجھیے کہ ایک پاپ سنگر تھے، دنیا بھر میں جاتے تھے گانے وغیرہ گانے کے لیے، اور آج ماشاءاللہ کئی ملکوں کا انہوں نے سفر بھی کیا ہے اور سنتوں کی خدمت کے لیے کیا، مدنی قافلوں میں کیا۔ اللہ کریم ان کو بھی استقامت دے، ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے۔ آئیے ہمارے جنید شیخ بھائی سے نعت سنتے ہیں۔ وہ بھی کچھ نہ کچھ سنیں گے۔ پہلی ملاقات ہے نا، ابھی بیٹھے ہیں، ابھی تو بہت سی باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ ان سے۔ چلیں جناب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، 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 تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں،
اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی کیوں پوچھے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے سبحان اللہ، ہزار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اور اعلیٰ حضرت کا یہ کلام تو جب سنے مدینہ یاد آ جاتا ہے، اور کیوں نہ یاد آئے، میرے اعلیٰ حضرت نے یہ کلام مدینہ منورہ میں تحریر فرمایا، اور اس کلام کی برکت سے، اس سوز و گداز کی برکت سے، اور اس عاجزی اور انکساری کی برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے، جاگتی آنکھوں سے میرے آقا نے اپنا دیدار کروایا۔ کیا بات ہے عاشق ماہ رسالت کی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، روزانہ ہی اپنے سلسلے میں ہم آپ کو اپنے موضوع سے متعلق ایک واقعہ سناتے ہیں۔ سوال تو آپ نے نوٹ کر لیا نا؟ جی ہاں، سوال یہ ہے سورہ یاسین میں کل کتنی آیتیں ہیں؟ امید ہے آپ میسیجز کر رہے ہوں گے، صحیح جواب دینے والوں میں سے کچھ کے نام ہم سلسلے کے آخر میں اعلان کریں گے۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ آج جو موضوع ہے ذکر اللہ کے فضائل، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ مکاشفۃ القلوب میں امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک آدمی نے غلام خریدا۔ غلام نے کہا، اے میرے آقا، میں 3 شرطیں لگاتا ہوں۔ اب وہ 3 بڑی امیزنگ، بڑی انٹرسٹنگ کنڈیشنز ہیں، شرطیں ہیں۔ نارملی ہم جب کسی کو جاب پہ رکھتے ہیں، کسی کو امپلائی رکھتے ہیں، تو اس کی شرطیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، اور اس کا حق بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ میں اتنی سیلری لوں گا، اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے کام کروں گا، اتنی چھٹیاں کروں گا، اور یہ اجیر اور اجارے پر رکھنے والے کے درمیان کچھ انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں۔ مگر یہ بڑا عجیب و غریب غلام تھا جس کی شرط یہ تھی، پہلی شرط کہ آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے۔ دوسری شرط یہ کہ آپ مجھے دن کو جو چاہے حکم دیں، مگر رات کو مجھے کوئی حکم نہیں کریں گے، یعنی رات کو مجھ سے کوئی کام نہیں لیں گے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ اپنے گھر میں مجھے ایک کمرہ سیپریٹلی جدا دے دیں جس میں میرے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ اس آدمی نے کہا کہ مجھے ساری شرطیں قبول ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ بھی سوچا ہو کہ بڑا نیک غلام ہے، کوئی پیسے کی اور کوئی آسائشوں کی باتیں نہیں کر رہا، بلکہ اپنے لیے اس نے رات کا وقت مانگ لیا ہے اور نمازوں کا وقت مانگا ہے اور اپنے لیے ایک سیپریٹ کمرہ مانگا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا میرے گھر میں جو کمرہ پسند آئے لے لو۔ اب اس غلام نے گھر میں سے ایک خراب سا ٹوٹا پوٹا کمرہ پسند کیا، تو جو مالک تھا اس نے کہا تم نے یہ گھر میں سے یہ کمرہ کیوں پسند کیا؟ یہ تو بڑا خستہ سا پرانا سا کمرہ ہے، ٹوٹا پھوٹا سا ہے۔ غلام نے کہا، اے میرے آقا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ عز و جل کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے؟ سبحان اللہ، کتنا یہ پیارا جملہ ہے۔ جن کے دلوں کی
کھیتی اجڑی ہوئی ہے، ویران دل ہیں، اپنے دلوں میں بہت سارے غم پالے ہوئے ہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میرا جو ہے وہ میری زندگی میں خزاں آ گئی ہے. اگر آپ بھی اپنی زندگی میں بہار لانا چاہتے ہیں، اپنے دل کے کمرے کو باغ و بہار بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اسے باغ بنا سکتے ہیں. بہرحال اس غلام نے کہا کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ اٹس اوکے فار می، یہ انف ہے میرے لیے. اب بہرحال غلام کیا کرتا؟ دن بھر اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات اپنے کمرے میں جا کر اللہ کی عبادت کرتا. کچھ مدت کے بعد آقا چلتے چلتے غلام کے کمرے کی طرف آ گیا. رات کا ٹائم تھا اور اس نے دیکھا کہ کمرہ روشن ہے، غلام سرب سجود ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، اور اس کے اور زمین اور آسمان کے درمیان یعنی اس کے اوپر آسمان تک ایک روشن قندیل یعنی فانوس معلق ہے. اور وہ غلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ، التجاؤں کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن میں اس کی خدمت لازم کر دی ہے. اگر یہ مصروفیت نہ ہوتی تو میں دن بھی اور رات بھی تیری عبادت میں مصروف رہتا، تیرا ذکر کرتا. اب اس لیے اے میرے رب میرا عذر قبول فرما. آقا اسے دیکھتا رہا اور یہ دیکھتا رہا کہ یہ دعائیں کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. اور پھر قندیل جو ہے، جو نور کی ایک روشنی تھی جو آسمان تک جا رہی تھی، وہ ختم ہوئی اور جو چھت تھی کمرے کی وہ دوبارہ مل گئی. سارا منظر دیکھ کر وہ آقا اپنے گھر آیا، اپنی بیوی سے اپنے کمرے میں آ کر اپنی بچوں کی امی سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے. دوسری رات اب اس نے اپنی زوجہ کو بھی ساتھ لیا اور غلام کے کمرے کے پاس گئے. دوبارہ دیکھا تو غلام اسی طرح سجدے میں ہے، وہی نور کی کرنیں، وہی قندیل جو ہے وہ آسمان تک نور جا رہا ہے، اور غلام آہوزاری میں، التجاؤں میں، عبادت میں مصروف ہے. ساری رات یہ دونوں کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھتے رہے. جب صبح ہوئی تو آقا نے غلام کو بلایا اور بلا کر کہا میں تم کو اللہ عز و جل کی خاطر آزاد کرتا ہوں. جو تم رات رب کی بارگاہ میں عذر پیش کر رہے تھے وہ دور ہو جائے، تاکہ وہ دور ہو جائے اور تم یکسوئی کے ساتھ اپنے رب عز و جل کی عبادت کر سکو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کیسا نرالا اور انوکھا غلام تھا. حالانکہ ہم اگر یہ واقعہ سن رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے غلام خوش ہوگا کہ چلو اب مجھے دن میں بھی موقع مل گیا، مگر اس غلام کا مزاج ہی نرالا تھا. اس کا اخلاص کیسا تھا! اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کیا عرض کیا؟ یا صاحب السر ان السر قد ظہر ولا ارید حیاتی بعد مشتہرا. اے صاحب راز، راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. بس یہ کہنا تھا. وہ غلام زمین پر گرا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ہمارے لیے کتنا درس ہے کہ ایک غلام ہو کر کتنی مشکلیں ہوتی ہیں اس کی زندگی میں، مگر وہ اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالنا چاہتا. ساری رات اس کی رب کی یاد میں گزرتی، اور اس کے بعد جب اس کا یہ راز کھلا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے تو زندہ رہنے کو پسند نہ کیا. اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے پاس فضول باتوں کے لیے بڑا وقت ہے. ایک ہم ہیں، ہماری زبان غیبتوں، چغلیوں، ادھر ادھر کی باتوں میں بڑا ٹائم ہم ضائع کرتے ہیں، مگر ہماری زبان پر ذکر اللہ نہیں آتا. اور اگر کوئی نیکی کر بھی لیں تو اب پیٹ میں درد یہ ہو رہا ہوتا ہے، خواہش یہ ہوتی ہے کسی طرح